حمد ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور درود ہے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 مارچ اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس کے ساتھ 10 شعبان المبارک ہے۔ بات کریں گے پاکستان کی، اور پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، غریب عوام کے جینے کی۔ پاکستان میں اس وقت جو غریب عوام ہے اس کا کوئی حال نہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو سفید پوش جنہیں ہم کہتے ہیں، وائٹ کالر لوگ کہتے ہیں، جو ایک بڑے درمیانے سے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں اپنے آپ کو باعزت طریقے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی اس چکی میں پس کے رہ چکے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں دوسری چیزوں کی قیمتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں ایک عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ لیکن اس مشکل وقت میں جب پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ بہت ہائی لیول پر ہو چکی ہے، کوئی بھی ایسی جماعت، سیاسی جماعت جس نے جو اقتدار میں رہ چکی ہے، انہوں نے عوام کے درد کو محسوس نہیں کیا، اور نہ ہی انہوں نے عوام کے لیے آواز اٹھائی، بلکہ اپنے اپنے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے تمام لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس مشکل وقت میں تحریک لبیک پاکستان نے پاکستان کی غریب عوام کی آواز بنی اور میدان عمل میں آئی۔ انہوں نے حکومت کو وارن کیا کہ وہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز کو نہ بڑھائیں، کیونکہ ان کی وجہ سے تمام تر قیمتوں پر ڈائریکٹلی اثر پڑتا ہے، اور اثر انداز ہوتی ہیں، اور عام آدمی کے لیے اور مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی تک حکومت جو ہے وہ ان معاملات کو زیادہ سیریس نہیں لے رہی، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے 27 فروری کو ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال، کامیاب ہڑتال کے بعد حکومت نے 5 روپے پٹرول کی پر لیٹر کی پرائس کم کی ہے، لیکن اس سے عوام کو کوئی اتنا زیادہ ریلیف نہیں ملے گا۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو اپنا موضوع سامنے رکھا ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عام آدمی، غریب عوام کے لیے آسانی پیدا کریں، اشرافیہ کو لگام دیں۔ وہ لوگ جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت کی تمام تر جو ہیں وہ مراعات کو کھا رہے ہیں، ان سے وہ مراعات واپس لیں، اور انہیں ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کریں، اور اپنے پروٹوکولز کو کم کریں۔ پاکستان میں تمام تر شہریوں کو مساوی حقوق دیں۔ اسی سلسلے میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد تحریک لبیک پاکستان نے 3 مارچ جمعۃ المبارک کو جمعے کی نماز کے بعد ملک کے تمام اضلاع کے پریس کلب کے باہر مہنگائی مارچ کا، احتجاجی مارچ کا اعلان کیا تھا، جو کہ آج جمعے کی نماز کے بعد تمام تر ضلعوں میں احتجاجی مارچ نکالے گئے، اور بڑے کامیاب مارچ نکالے گئے۔ ملک کے تمام تر صوبوں میں بشمول آزاد کشمیر بھی وہاں پر بھی مہنگائی مارچ نکالے گئے، وہاں پر بھی پریس کلبس کے باہر احتجاج کیا گیا کہ عام آدمی، غریب عوام کے لیے ریلیف پیدا کیا جائے۔ لاہور، گجرانوالہ پنجاب میں، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑا، اور اس کے علاوہ تمام تر گجرات، اس کے سیالکوٹ اور تمام تر جو ضلع ہیں وہاں پر میاں والی میں احتجاج کیا گیا، بلوچستان میں احتجاج کیا گیا، خیبر پختونخوا میں احتجاج کیا گیا، گلگت بلتستان میں احتجاج کیا گیا، پورے سندھ میں احتجاج کیا گیا۔ کم از کم اگر ہم دیکھیں تو 100 سے بھی زیادہ جگہوں پر احتجاج کیا گیا، اور جس میں کوئی تھوڑے تھوڑے لوگ شامل نہیں تھے، بہت زیادہ لوگ شامل تھے۔ اور ان علاقوں میں وہاں کے جو ضلعی امیر ہیں انہوں نے، اور وہاں کے جو تحریک لبیک پاکستان کے دوسرے قائدین ہیں، انہوں نے خطابات بھی کیے۔ مرکزی احتجاج جو لاہور میں مرکزی قائدین اور تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے نمائندگان کی سربراہی میں نکالا گیا، اور اس میں حکومت کو یہی پیغام دیا گیا کہ آپ عام عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے سہولیات فراہم کریں، عام آدمی کے لیے مہنگائی کے بوجھ کو کم کریں، اور پیٹرولیم کی پرائسز واپس لیں، ورنہ اس کے بعد ہم اپنا اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، جس کے لیے حکومت کے لیے اور مشکلات پیدا ہوں گی۔
اب سوال یہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی آواز کون بنا؟ پاکستانی عوام کی آواز تحریک لبیک پاکستان بنی، جنہوں نے نہ اپنے مفادات کو ترجیح دی، جنہوں نے نہ اپنے آپ کو کسی اور کام کی طرف لگایا، بلکہ انہوں نے غریب کی جنگ میں خود کو میدان عمل میں لائے اور خود کو پیش کیا اور عام آدمی کی آواز بنے۔ اس وقت پاکستان کے تمام تر تاجر پریشان ہیں، اور جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ معیشت کا پہیہ، اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا تو غریب آدمی کی روزی روٹی زیادہ متاثر ہوگی، کیونکہ جب بڑے کاروباری حضرات ملیں اور اس کے علاوہ بڑے کام، بڑے کاروبار چلتے ہیں تو پھر ہی غریب کو روزی ملتی ہے۔ عام آدمی وہاں پر نوکریاں کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کے تمام تر لوگ تو انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں نا، نہ ہی تمام تر لوگ تاجر ہیں، اور ان ایک ایک تاجر کے نیچے کتنے کتنے لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ آواز، غریب کی آواز تحریک لبیک پاکستان بنی ہے۔ اب آپ کو اور ہمیں اگلے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ان کو ووٹ دینا ہے، تاکہ وہ جماعت جو اقتدار کے باہر رہ کر عوام کے لیے اتنی کوششیں کر رہی ہیں وہ اقتدار میں آئیں اور عوام کے لیے ریلیف پیدا کریں، عوام کے لیے اچھے فیصلہ کریں اور عوام کو آسانیاں پیدا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان کے اس کامیاب ترین احتجاج پر ہم تحریک لبیک کے قائدین کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے غریب عوام کی آواز کو دیکھا اور غریب عوام کی آواز بنے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔